السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم یاس یگانہ چنگیری مرزا یگانہ کی کلام کی خصوصیات کو پڑھیں گے۔ مرزا یگانہ کی شاعری کے پس منظر اور ان کے فکری شعور کے علاوہ ان کے کلام کی خصوصیات دیکھتے ہیں، جس میں قدرت زبان، صاف با محاورہ عبارت، بے معنی رعایت لفظی سے عموماً پاک شوخی و مزاجی فلسفہ و حکمت، خودداری، سوز و گداز نمایاں خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت ہے ندرت ادا۔ کہا جاتا ہے کہ شاعری میں اگر ندرت ادا کی خوبی نہ ہو تو وہ شاعری کیا خاک شاعری ہوگی۔ یاس یگانہ کی یہ خوبی ندرت ادا تو کمال کی خوبی ہے۔ کیا ہنر ہے کہ سیدھی سادی اور معمولی بات کو ایسے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ شعر میں حلاوت و لطافت پیدا ہو جاتی ہے۔ حلاوت کا مطلب بھی لطف آنا ہوتا ہے۔ وہ شعریت سے کلام میں لطف پیدا کرتے ہیں، ایک جدید انداز میں پرانی بات کہہ جاتے ہیں اور نئے اسلوب سے شعر کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ دوسری خصوصیت ہے سوز و گداز۔ سوز و گداز کا مطلب ہوتا ہے پریشانیاں۔ فطری طور پر سوز و گداز ہر انسان کی طبیعت میں پایا جاتا ہے۔ شاعر چونکہ حساس ہوتا ہے، اس لیے اس کا دل سوز و گداز سے بھرپور ہوتا ہے۔ وہ سوز کو جب افسردہ اور غمگین تراکیب سے ظاہر کرتا ہے تو ایک طرف سے اس کے کلام میں نازک خیالی پیدا ہوتی ہے، دوسری طرف کلام قاری کو اپنے سحر سے مسحور کر دیتا ہے۔ کلام یگانہ کا سوز و گداز میں آپ نے یہی بتانا ہے۔ ان کے زندگی میں بھی کافی پریشانیاں آئی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سوز و گداز ہر انسان کی طبیعت میں پایا جاتا ہے۔ فلسفہ و حکمت کی آمیزش۔ انسان ازل سے کائنات کے اسرار و رموز جاننے میں کوشاں رہا ہے۔ نظام کائنات برپا کرنے میں فطرت کی پوشیدہ حکمت کو پانے کے لیے اس کا تجسس تا ابد جاری و ساری رہے گا۔ یگانہ نے ان اسرار و رموز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اس لیے ان کے کلام میں فلسفہ و حکمت کی باتیں ملتی ہیں۔ فلسفہ و حکمت کی باتیں ملتی ہیں یعنی کہ جب کچھ پوشیدہ ہونا کہ اس میں کیا حکمت ہے، اس کا تجسس کیا ہے، اس بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ فلسفہ و حکمت کی آمیزش ان کے کلام میں ملتی ہے، تو یہ ایک خصوصیت ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ نے بتانی ہے جھنجھلاہٹ۔ یاس یگانہ میں سب سے الگ تھلگ خوبی جھنجھلاہٹ ہے۔ ان کے کلام میں شوخی و مزاجی بھی ہے۔ وہ غالب کی ظرافت کی طرح، ان کی جو ظرافت ہے اتنی ہلکی نہیں بلکہ طرز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص جھلا کر یہ الفاظ بیان کر رہا ہے۔ جبر و قدر۔ جبر و قدر کے مسئلے پر ہمارے شعراء عام طور پر اظہار خیال اس لیے کرتے آئے ہیں، اس سے خیر و شر اور سزا و جزا کے مسائل وابستہ ہیں، لیکن جبر و اختیار کی بحث ہمیشہ بے معنی ہی رہی ہے، کیونکہ انسان نہ تو مجبور محض ہے اور نہ مختار کل۔ یگانہ کی شاعری سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرقہ جبریہ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ انسان کو فطرت کے ہاتھ مجبور تصور کرتے ہیں، اس لیے وہ انسان کو گناہوں کے بدلے سزا نہیں سمجھتے، وہ نیکی و بدی کو ازلی خیال کرتے تھے۔ وہ حق کے راہ پر چلے یا راہ باطل کو اپنائے، انسان اس سے نفی کرتا ہے کہ تصور عیسائیت جو ہوتا ہے نا، وہ حق کی راہ پہ چلے یا باطل کو اپنائے، یہ ان کا اپنا ہے۔ وہ نیکی و بدی کو ازلی خیال کرتے تھے۔ اخلاق کی تعلیم۔ یاس یگانہ نے اخلاق کی تعلیم دی ہے، یعنی کہ اچھے اخلاق، ایسے اخلاق ہونے چاہیے معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ رشک۔ یاس یگانہ غالب کی روشن سخن سے بہت متاثر تھے، حالانکہ وہ غالب کے مخالف تھے اور اپنے
زام کا مطلب ہے خوش آہنگ، اس کے مد مقابل بن کر سامنے آئے تھے۔ غالب کی ایک نہایت ہی اہم ترین خوبی رشک ہے، کہیں کہیں یگانہ کی شاعری میں بھی یہ خوبی نظر آتی ہے۔ خودداری و تنگ مزاجی، یگانہ کے کلام میں خودداری پائی جاتی ہے۔ اور لاسٹ ہیڈنگ آپ نے بتانی ہے تراکیب کا استعمال۔ یاس کے ہاں 2 تراکیب استعمال ہوئی ہیں، صدائے بازگشت، اس کا مطلب ہے لوٹ جانا، اور معنی بے لفظ، جس سے مراد ان کی زندگی کی قسم پرسی تنہائی۔ قسم پرسی کا مطلب ہوتا ہے گمنامی، اس بات کا احساس کہ اس دنیا میں ان کی بات سمجھنے والا کوئی نہیں۔ بعض اوقات انسان جب مشکل میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ کسی کو اپنی مشکل بتائے، لیکن بعض اوقات اسے کوئی ایسا نہیں مل رہا ہوتا جس کو وہ اپنی مشکل بتائے، تو اس میں وہ اپنی تنہائی کا کہہ رہے ہیں کہ میری بات سمجھنے والا کوئی نہیں۔ یگانہ با آواز بلند سوچنے کے عادی تھے، یہ بلند آہنگی ان کے شعر کی داخلی حیت کا حصہ ہے، ان کی فکر کو محدود تو کرتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ روشنی بھی کرتی جاتی ہے۔ یہ ان کی خصوصیات تھی، تراکیب کا استعمال، فلسفہ و حکمت کی آمیزش، جھنجھلاہٹ، جبر و قدر، اخلاق کی تعلیم، رشک۔